بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ کی اس محفل میں شرکت کر کے اپنے ان نونہالان وطن کے جذبات و ساتھ ساتھ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ نسل نو دین اسلام کی خدمت کے لیے بیدار ہے۔ مسجد اقصیٰ سے متعلق بہت تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں کہ مسجد اقصیٰ ایک تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت کا فریضہ سر انجام دیا۔ مسجد اقصیٰ کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے، اور ہمارا ایک رشتہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں حضرات انبیاء کرام کی امامت کا فریضہ سر انجام دیا۔ دوسرا، میرے عزیزوں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ مسجد اقصیٰ 16 یا 17 ماہ تک یہ ہمارا قبلہ اول رہی ہے، اور مسجد اقصیٰ کبھی بھی یہودیوں کے قبضے میں نہیں رہی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب لشکر اسلام وہاں پہنچا ہے تو بیت المقدس کے احبار و رہبان نے کہا کہ مسلمانوں، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، تم اپنے امیر کو بلاؤ، ہم چابیاں پیش کریں گے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خادم کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے گئے، اور وہ مسجد بیت المقدس کی چابیاں آپ کو پیش کی گئیں۔ تو بیت المقدس اس لحاظ سے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے یہ ہمارے پاس رہا ہے۔ پھر عیسائیوں نے قبضہ کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں پھر یہ فتح ہوا۔ اس کے بعد یہ مسلسل مسلمانوں کے پاس رہا۔ جب ہمارے دنیا کے تقریباً 3 بر اعظموں پر عثمانی سلطنت، خلفائے عثمانی خلافت پر براجماں تھے، تو سلطان عبد الحمید پاشا رحمہ اللہ کے پاس یہودی آئے اور یہ کہا کہ ہم آپ کی مملکت کا سارا قرضہ ادا کرتے ہیں، آپ ہمیں بیت المقدس میں زمین الاٹ کریں۔ تو سلطان عبد الحمید پاشا نے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن ہم تمہیں وہاں کوئی جگہ نہیں دیں گے۔ جب برطانوی سامراج نے دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک پر قبضہ کیا تو برطانوی سامراج کے زمانہ میں پھر بیت المقدس اس کے قرب و جوار کی زمینیں یہودیوں کو الاٹ کی گئیں۔ اس طریقے سے یہودی وہاں پاؤں جمانے کے لیے جو فکر مند تھے انہیں وہ پاؤں جمانے کا موقع ملا ہے۔ بیت المقدس کی فریاد آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ایک بزرگ اپنے چھوٹے سے نوزائیدہ بچوں کو دفنا رہا ہے اور کہتا ہے جا کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرنا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کوئی تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک سکھ جو ہے وہ مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہارا قبلہ اول، تمہارے ہزارہ بچے بچیاں، بڑے بوڑھے اور جوان عورتیں، یہ سارے وہاں ذبح ہو رہے ہیں، تمہاری ہسپتالیں گرا دی گئی ہیں، تمہاری مساجد جو ہے وہ گرا دی گئیں، اور تم خواب خرگوش کا شکار ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ممالک اسلامیہ جو تقریباً 57 ممالک ہیں، اگر یہ تھوڑی سی ہمت کریں تو مسلمانوں کے خلاف جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے عزیزوں نے کہا کہ وہاں بس بہت سارے ممالک نے تو
زبانی کلامی بھی اظہار ہمدردی نہیں کیا۔ اب یہودیوں کے ساتھ ہمارا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ یہودی مصنوعات، ملٹی نیشنل کمپنیاں اور ان کی مصنوعات جو یہودیوں کی سہولت کار ہیں، انہیں اربوں ڈالر دیتی ہیں، جیسے 7 اپ ہے، کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، لیور برادر رحیم یار خان کی مصنوعات ہیں، یہ اربوں ڈالر یہودیوں کو دیتے ہیں، اور ہم مسلمان کہلانے والے ان کی مصنوعات کو استعمال کرتے ہیں۔ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کم از کم زبانی کلامی تو اظہار ہمدردی کریں، اور ان کے ساتھ اتنا تعاون کر سکتے ہیں۔ میں مولانا رفیق صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقا کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نونہالان وطن کو اس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ان بچوں کو ان کی علمی عملی زندگی میں برکات نصیب فرمائے، اور اس ادارے کو بے دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔